الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم سامعین، ہر اتوار کی طرح سے آج بھی اتوار کو مغرب بعد کا یہ درس جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آج اکثر مسلمانوں کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں. کچھ لوگ تو حد کر جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا کہ ساری پریشانی انہی کے اوپر آئی ہوئی ہے. کوئی رزق کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو حالات کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کو لے کر پریشان ہے، یعنی مختلف پریشانیوں میں انسان الجھا ہوا ہے. اب ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے، اطمینان ملے، ساری پریشانیوں کی سے نجات کیسے حاصل ہو. ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو کتاب و سنت کے اندر اس کے بہت سارے حل ہمارے سامنے آ جائیں گے. پریشانی کیوں آتی ہے وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے پریشانی کو دور کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، بہت ہی جامع آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جو نیک عمل کرے، اور شرط یہ ہے کہ اس کا نیک عمل کرنا ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ اچھے اچھے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، دان کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگا دی کہ نیک عمل کرنا ایمان کی صورت میں ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا ہم انہیں پاکیزہ، اچھی، خوشگوار زندگی دیں گے، ایسی زندگی عطا کریں گے جو تمام تر پریشانیوں سے دور ہوگی، اور ایسی زندگی جیسے آج کل ہم چاہتے ہیں اور ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہمیں ایسی خوشگوار اور بہتر زندگی مل جائے. تو اللہ نے کہا اگر ایسی زندگی چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو. تو عمل صالح، نیک عمل مختلف طریقے کے ہوتے ہیں. غریبوں کا سہارا بن کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر کر کے، اور مختلف بڑے سے چھوٹے جتنے نیک کام ہے اپنی حیثیت کے مطابق انسان کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اور نیک عمل کے اندر ایک تو دنیاوی اعتبار سے انسان عمل کرتا ہے، اور ایک اللہ رب العالمین نے جن نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے ان نیک اعمال میں سب سے افضل ترین نیک عمل اس کو بھی انجام دیتے رہے جسے نماز کہا جاتا ہے، اور بہترین عمل نماز ہے. یہ تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت اور نسائی کے اندر روایت موجود ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے. یعنی نماز ہر طرح کے سکون کا ذریعہ ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو.
کیسی پریشانی آئے، کیسے مشکلات کیوں نہ آ جائے، ہم نماز کی طرف رجوع کریں، ضرور ہماری پریشانی دور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی پریشان ہوتے تھے یا پھر آسمان میں بدلی دیکھتے تھے یا حالات خراب دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو نماز کئی پریشانیوں کا حل ہے، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ مسلم شریف کی روایت کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثر الدعاء، تو تم زیادہ زیادہ دعا کیا کرو، یعنی نماز یہ اللہ کی سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ ہے، اور اسی نماز سے آج ہم مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا ذریعہ جو دل کے سکون کے لیے وہ ذکر و اذکار ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں ان کے دل کا اطمینان رکھا ہوا ہے، ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا، اطمینان ملتا ہے۔ ایک ذکر و اذکار صبح شام کے اذکار، اور اس کے علاوہ انسان دن بھر میں جب موقع ملے اس کی زبان سے ذکر و اذکار جاری رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جتنے بھی اذکار ہے اسے انسان اپنے زبان سے نکالتا رہے، قرآن کی جو آیت ہے اسے یاد ہے اسے پڑھتا رہے، تلاوت قرآن جاری رکھے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی تجارت میں بھی اگر ہم لگے ہوئے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بعض مفسرین نے بتلایا کہ یہ اس آیت کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کہ اللہ رب العالمین کا ذکر جب تجارت کے اندر ہم کسی سے لین دین کر اللہ کو یاد رکھے، جب ہمیں کسی سے مال لینے کی ضرورت پیش آئے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے تفریق کرے، کہیں یہ سود کا مال تو نہیں ہے، کہیں لون تو نہیں ہے، کہیں حرام کا مال تو نہیں ہے، اپنی تجارت کو کھانے کے لیے کہیں ہم لون پہ دب تو نہیں رہے ہیں۔ ایک بندے کا اسٹیٹس پڑھ رہا تھا، بہت جامع بات اس نے لکھی ہوئی تھی، اس نے لکھا کہ مہنگائی کے بڑھنے کا سبب جو ہے اللہ رب العالمین سے جہاد ہے۔ بہت اچھی بات لگی، اللہ سے جہاد کب کہا گیا؟ اللہ سے جہاد قرآن میں کہا گیا کہ سود لینا، لون لینا، یہ اللہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو آج دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، میں سارے نہیں کہتا، اکثر نہیں کہتا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے کاروبار بھی سود اور لون پہ چلتے ہیں۔ تو آج مسلمان پریشان ہے تو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرے، کسی بھی حالت میں ہو، سوائے بیت الخلاء اور دیگر جہاں پر ممنوعہ یعنی جو جگہ ممنوع ہے اس جگہ کے علاوہ انسان جہاں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے۔ تو ذکر و اذکار یہ ہمارے دلوں کے سکون کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہمیں ذکر و اذکار میں ملے گا۔ انسان اپنی ذہنی تناؤ کو دور کرنا چاہتا ہے اور دل کو سکون سے بھرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ایک چیز جو سب سے اہم چیز، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گرچہ آیت طلاق کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اس میں ہمیں کچھ بنیادی باتیں مل رہی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اللہ کا تقوی، یہاں تقوی لفظ یتق اللہ، تقوی کا لفظ استعمال ہوا۔ تقوی کہتے ہیں تمام تر اوامر کو بجا لانا ہے، اللہ جو کرنے حکم دے دے، شریعت ہمیں جو کرنے حکم دے دے اسے کرنا، اور جن سے روک دے ان ساری چیزیں رک جانا۔ تقوی کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لے، دنیا ما فیہا کے خوف کو دور کر دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور ایک تقوی یہ ہے کہ پرہیزگاری، بچنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ تو تقوی کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، تو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف، ڈر، تقوی اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے ایسی جگہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔
اسے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا یہ رزق کہاں سے کیسے آ گیا ہمارے پاس۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا، صبح آدمی رات میں سوتا ہے اس ٹینشن میں سوتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، صبح ہمارا کیا ہوگا، مارکیٹ میں نکلیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ایسے اسباب اللہ بنا دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے معاملے ہو جاتے ہیں کہ گھر کے جیب کے اندر 1 روپیہ نہیں اور انسان اللہ کے خاطر نکل جاتا ہے اور سوچتا ہے کچھ کمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسان بہت مالا مال ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی تجارتیں انسان کے ہاتھ لگ جاتی ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ کتنے ایسے بھی جو کبھی غریب تھے آج امیر بن چکے ہیں، کتنے ایسے تھے جو کبھی 1 روپے ترسا کرتے تھے اور ان کے حالات کو اللہ نے بدل دیا تو آج وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی دل میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری ساری پریشانی دور کر سکتا ہے۔ آج رزق کو لے کر جو پریشان انسان ہے اس کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ اس کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور استغفار بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی پریشانی کو دور کرنے کا۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میری قوم سے اللہ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ انتہائی زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور صرف بارش نہیں بلکہ آگے اور بھی فرمایا کہ تمہاری اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے انسان کے لیے یعنی خوشگوار ماحول بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے استغفار کا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کے لیے ایک تو بارش، دیکھیے بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بارش ہوتی ہم پریشان ضرور شہر میں ہوتے ہیں، گاؤں دیہات والے پوچھ کر آئیے کہ بارش ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کیوں کہ کھیتی جو پکتی ہے وہ بارش کے پانی سے انتہائی اچھی پکتی ہے۔ اگر 1 سال بارش رک جائے شہر کے اندر غلے مہنگے ہو جاتے ہیں، بارش اگر 1 سال رک جائے تو شہر کے اندر قحط سالی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بارش۔ اس بارش استغفار سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اور مال کو لے کے انسان ہائی مال پریشان ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، گھر مکان کے لیے، اور سارے ذہنی تناؤ دیکھا جائے تو آج مال کو لے کر کے ہیں۔ بچے تانے دے رہے ہیں، بچیاں تانے دے رہی ہے کہ ابا آپ کے پاس کیا ہے، تو آدمی اور ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ تو استغفار سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب واقعہ پیش آیا، حضرت مسیح رحمہ اللہ کے زمانے میں جب واقعہ پیش آیا قحط سالی کا، تب بھی انہوں نے انہی آیتوں کو تلاوت فرمائی۔ تو استغفار سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا ذریعہ جو سب سے پریشانی کا دور کرنے والا، ما کان العون فی عبد اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور بعض حدیث کے اندر کہ جو دنیا میں کسی مسلم بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو پریشانی کے ختم کرنے کا ذریعہ اور سکون حاصل سب سے بڑا ذریعہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھے اور مدد کریں۔ ایسا نہیں اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم ہا کریں، ہم اس کی پریشانی سے خوش ہو جائے، نہیں۔ اگر ہم اس کی ایک مسلم کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر بتلایا کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، ویسے کہ مومن کو پریشانی ہو جائے تو دوسرے مومن کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میں مسلمان سے ایمان میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کی پریشانی کو سمجھ کر اس کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے تھی جو ہماری پریشانی کو دور کر سکتی ہے۔ اب آئیے پریشانی آتی کیوں، ایک تو بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ پریشانی آتی کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ نے صاحب کہہ دیا جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے،
معیشتن زن کا معیشت کہتے ہیں، کمائی کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، یعنی عیش جس کو ہم عیش و عشرت بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، تو وہی زندگی انسان کے اللہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہ خوشگوار زندگی جینا چاہتا ہے، اس کو نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچتا ہے مجھے اچھی زندگی مل جائے، اللہ کہتا نہیں نہیں، جب تو نے میری نافرمانی کی، میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میری بات کو نہیں مانا، تو میں تیرے زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، یا اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اور اللہ کو جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا پریشان ہے، وجہ یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہے، اللہ کے گھر میں مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، کام کی طرف بلاتا ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان دور ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اور ایک ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے صاحب کہہ دیا کہ جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی جو ہمارے برے اعمال ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہے، جس کی وجہ سے ہم پر بہت ساری پریشانیاں آتی ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی ہے، ہم صبح سے شام تک جو غلطی کرتے ہیں ہم اس کا محاسبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، ہم کسی کو پریشان اگر کرتے ہیں اس سے معافی مانگے، ہماری انا کو دور کریں، تکبر کو دور کریں، غرور کو دور کریں، جو کچھ ہم سے تکلیف پہنچتی ہے ہم اس بندے کو راضی کر کے ضرور سے معافی تلافی کر لے۔ اور بہت ساری پریشانیوں کی وجہ ہے وقت ذرا جا رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر سکون اور زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمارا بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے، آمین۔